چلنے کا مطلب کیا؟ اس میں سے کچھ لے لیا کرو، حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے کیا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں قال حلق الذکر، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہو جایا کرتی ہے۔ تو حضرات، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم میلاد النبی کا انعقاد کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ختنہ ہو تو میلاد شریف، ہمارے ہاں عقیقہ ہو تو میلاد شریف، ہمارے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہو تو میلاد شریف، ہمارے ہاں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میلاد شریف۔ پتہ یہ چلا کہ میلاد شریف سے ہمیں بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نام پہ سجائی جاتی ہے جن کے لیے پروردگار عالم نے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں خوشیوں کی لہر ہے تو صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ اگر ہمارے سروں پہ ماؤں کے ممتا کے آنچل کا سایہ ہے تو صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ اگر ہمارے آنگنوں میں بچے مسکرا رہے ہیں تو صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو کچھ ملا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اس امت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب کوئی ایسا عظیم الشان کام کرے تو اپنے آقا کے نام پر محفل میلاد کا انعقاد کریں۔ حضرات، پروردگار عالم نے زمین بنائی، آسمان کا لاجوردی شامیانہ بنایا۔ پتا چلا کہ یہ سب کچھ ایک کے لیے بنایا گیا ہے اور ایک نے ایک کو ایک ہی بنایا تھا۔ ہم تمام انبیاء کرام میں بہت زیادہ کوئی تفریق نہیں کرتے، مگر تلک الرسل فضلنا علی بعضهم بعض کے پس منظر میں جب ہم اپنے آقا کی ذات کو دیکھتے ہیں، جب قرآن کے در میں لفظ مصطفیٰ کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو بڑے ہی عجیب و غریب پوزیشن میں ہمارے آقا نظر آتے ہیں۔ سارے انبیاء کا حسن ماہ تمام کی طرح جلوگر، مگر میرے مصطفیٰ جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے انبیاء کرام کی کرامتوں کو سمیٹتا ہوا آمینہ کا لال دنیا میں تشریف لائے۔ ہم نے آدم کی آدمیت بھی وہی دیکھی، ہم نے نوح کی شجاعت بھی وہی دیکھی، ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کی گریہ بازاری بھی وہی دیکھی، ہم نے حضرت ابراہیم کا اصرار و جذبہ بھی وہی دیکھا، ہم نے تمام حضرت موسیٰ کا جلال، حضرت عیسیٰ کا جمال بھی دیکھا تو وہی دیکھا، ساری خدا کی خدائی کا کمال دیکھا تو وہی دیکھا۔ لا یمکن السماء کما کان حقہ، وعدت خدا بزرگ، کوئی قصہ مختصر، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت۔ عزیزان محترم، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت میں نوعمر تھی اور شرم دامنگیر تھی۔ ایسے وقت میں میرے پاس کوئی موجود نہیں تھا اور حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ میں اکیلی تنہا گھر میں ہوں اور سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ اس وقت ہماری نگاہوں نے اچانک یہ دیکھا کہ کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں، جنہیں میں نہ جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں۔ میں نے ایک سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک نے کہا، میں نے ایک سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک نے کہا میں ام البشر ہوا ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ ارے آمنہ خاتون سنو، تم یہ جن عورتوں کو دیکھ رہی ہو یہ کوئی دنیا کی عورتیں نہیں ہیں بلکہ یہ جنت کی حوریں ہیں جو تمہارے آج جسم سے، جو تمہارے شکم سے پیدا ہونے والے ہیں۔ وہ کوئی عام انسان نہیں آ رہا ہے بلکہ مالک زمین و زمان آ رہا ہے اور انبیاء کرام کا، تمام نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت آمنہ خاتون سے حضرت حوا کہہ رہی ہیں کہ سنو سنو اے آمنہ خاتون، ذرا دروازے سے باہر نظر ڈالو، دیکھو تو صحیح، ہر طرف نوری فرشتوں کا میلہ لگا ہوا ہے اور تمہارے گھر پہ نور کی موسلادھار بارش جھما جھم برس رہی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے
جب میرے آقا کی ولادت ہوئی حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت میں نے دیکھا کہ اچانک آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے اور اسی کے ساتھ میرا بچہ غائب ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر میں یہ آواز آتی ہے یہ امام الانبیاء ہے, انہیں مشرق و مغرب کی سیر کرا دی جائے, یہ تاجدار دو عالم ہے, سارے کائنات کا انہیں سیر کرا دیا جائے. اس کے بعد فرماتی ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر وہ میرا بچہ میری گود میں آ گیا. میں نے دیکھا میری نگاہوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے چاند اور ستارے میرے گھر کی طرف جھکے ہوئے چلے آ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے دنیا نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو بنا ختنہ کیے ہوئے, مگر میرے سرکار ختنہ شروع پیدا ہوتا ہے. یہ میرے آقا کی شان ہے. اور اس کے بعد میرے آقا کی افضلیت یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں پیشانی زمین سے لگتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے امت کو یاد کیا ہے اور یہ کہا ہے یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, اے رب میری امت کو بخش دے, اے رب میری امت کو بخش دے. میرے پیارے بھائیوں, آج امت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ میرے سرکار جو پیدا ہوئے تب بھی اپنے امت کے غم میں اپنے امت کو یاد کرتے رہے, اور جب میرے آقا جب تک ہیں تب تک اپنے امت کی یاد میں تڑپتے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مگر یہ تو بتاؤ ایسا نبی جس نے آپ سے اتنا پیار کیا ہو, جس نے آپ سے اتنی محبت کیا ہو, اس نبی کے کردار کو, اس نبی کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے ساتھ کسی اور کے کردار پر عمل کرتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہوگی. ہمارے لیے کامرانی اور کامیابی اسی میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کیا جائے. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تحقیق کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے پیدا ہونے کی خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اذان دیتے ہیں, اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بہت سے لوگوں کی اذان نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اذان نہیں ہوتی, بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اذان ہوتا ہے. آخر کیوں ایسا ہے؟ حالانکہ کیا ہماری شریعت نے